خطرناک ترین جنگ ہے جس میں عرب کے تمام دشمن قبائل یکجا ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے سب کو بلایا, فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ خندق کھودنی چاہیے. اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو پسند فرمایا. آغاز ہوا خندق کھودنے کا. خندق کھودتے چلے جا رہے ہیں. اس دوران ایک چٹان آ گئی. وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے کسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور وہ چٹان میں توڑوں گا. یہ ہے کردار. کوئی بھی کام ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا ہے. آپ علیہ السلام نے کدال ہاتھ ملی اور چٹان پر مارا. اس سے چنگاریاں اٹھنے لگی. بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے. اس دوران ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آج 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھایا, بھوک سے نڈال ہوں. اور یا رسول اللہ اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور پیٹ دکھایا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. وہ راز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ظاہر نہیں فرمایا تھا اب ظاہر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جانثار میرے صحابی اگر تو بھوک سے نڈال ہے اور تم نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنے کپڑے کو اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھ میں نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہوں. میری ایک ہلکی سی جنبش پر اللہ جنت سے دسترخوان اتار سکتا ہے, لیکن دیکھ میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ ہے کردار, قیادت کا کردار. یہ عمل دیکھنے والا ایک صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی. انہوں نے دیکھا, تڑپ اٹھے, فوراً گھر گئے, اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, میں نے دیکھا ہے آج اللہ کے نبی بھوک سے نڈھال. اس نے کہا کہ یہ ایک بکری کا بچہ ہے اور یہ بھی بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن اگر آج اللہ کے نبی کو بھوک کی شدت کا احساس ہو رہا ہے تو یہ بکری ذبح کر دو, اور یہ تھوڑے سے جو ہیں میں ان کا آٹا بناتی ہوں, جو 5-10 لوگوں کا کھانا بنے گا آپ انہیں بتا دیجئے, حضور انہیں ساتھ لے کے آ جائیں, وہ لوگ کھانا کھا لیں. اس نے بکری کو ذبح کیا, گوشت بیوی کے حوالے کیا, اور بیوی نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ 10 لوگوں کے لیے کھانا ہے. آپ کسی بھی صحابی کو ابو بکر و عمر کو لیجئے, عثمان و علی کو لیجئے, 10 لوگوں کو لے کر آ جائیں اور آپ کھانا تناول فرما لیں. حضرت جابر بن عبداللہ آئے ہیں, آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا, عرض کی یا رسول اللہ 10 لوگوں کے لیے میں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے, آپ تشریف لائیے. قیادت کا کردار دیکھیے, قائد کی صلاحیتیں اور قائدانہ کردار دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے 1000 صحابہ ہیں جو خندق کھود رہے ہیں, آپ نے سارے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اے اصحاب پیغمبر تم سب کی حضرت جابر کے گھر اللہ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے, چلو تیاری کرو, سب کھانا کھاؤ. بھائی جائیں گے تو سب جائیں گے, بھوکے رہیں گے تو سب رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ قیادت جا کے کھانا کھائے اور کارکن سارے بھوکے رہے. فرمایا کہ جائیں گے تو سب جائیں گے. حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, بھائی یہ کیا ہو گیا. بھاگ کے گھر آئے, بیوی کو بتایا. اس نے کہا کہ تم نے ان کے کان میں نہیں کہا تو کان میں ہی تھا, لیکن انہوں نے اعلان فرما دیا. آپ کو اگر بیوی کہے کہ 5 لوگوں کو لے کے آ جائیں اور آپ 6 لوگوں کو لے کے چلے جائیں تو پھر کیا حال ہوگا.
یہاں 6-10 نہیں ہیں، 10 لوگوں کا کہا ہے، 1000 جا رہے ہیں، لیکن وہ بیوی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ جب حضور نے کہا ہے پھر حضور جانے کھانا جانے، اگر حضور حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائیں، اللہ خشک بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہونے دیتا، حلیمہ کے تمام برتن بھر جاتے ہیں، لیکن حضور کی آمد پر اللہ کی طرف سے ضیافت میں آنے والا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اگر حضور آئیں گے تو ہمارے گھر میں بھی اللہ کھانا ختم نہیں ہونے دے گا۔ حضرت جابر کو جاتا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے کہ جابر کیا سوچ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جابر ادھر آؤ، فرمایا کہ جابر گھر جا کر ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکن نہیں اٹھانا اور گندے ہوئے آٹے سے ابھی روٹیاں بنانا شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ تشریف لے گئے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ایک کمرے میں 10 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں ڈالا، ان کی ہنڈیا میں، اور اپنا لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آٹے میں ملا دیا اور فرمایا کہ اب اس ہنڈیا سے سالن ڈال کے دیتے چلے جاؤ اور اس آٹے سے روٹیاں پکاتے چلے جاؤ، انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر 10 لوگوں کا کھانا 1000 لوگوں نے کھایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سب کھانا کھا چکے واپس چلے گئے، اس کے بعد بھی کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے کھایا ہی نہ۔